نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا دیکھیں میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن میں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتی، اور ان میں سے میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی تو میرا قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے ایسے الفاظ کہے، میرے ساتھ ایسی زیادتیاں کی ہیں کہ میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو اب بتائیں میں کیا کروں؟ تو میرا دل چاہا کہ میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کروں اور اپنی اس بہنہ کو بھی یہ بتاؤں کہ دیکھیں، معاف کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم دنیا کے اندر اپنی تکلیف کو سب کی تکلیفوں سے بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت، اس سے بھی بڑی کوئی موٹیویشنز ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے بندے تو میرے لیے اس کو معاف فرما دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہو سکتی میرے نزدیک۔ اور اس سے آگے چلیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب زنا کی تہمت لگی، جھوٹی تہمت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں رہنے والی، حضرت ابو بکر کی لخت جگر، اور حضرت ابو بکر کا حضور کے ساتھ تعلق کیسا، اور پھر کوئی غیر لگائے نا تہمت تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ لوگ تہمت لگائیں کہ جو اپنے ہیں، اور وہ لوگ باتیں کریں کہ جو اپنے ہیں، پھر انسان کی تکلیف کو ہم امیجن کریں، انسان کی تکلیف کو ہم تصورات کے اندر لے کر کے جائیں کہ کیا گزری ہوگی حضرت ابو بکر پر۔ اور پھر جب بات عام ہو جائے، معاشرے کے اندر زیادہ ہو جائے، تو پھر کچھ لوگ اس کی یہ سوچے بغیر بھی باتیں کر دیتے ہیں بے احتیاطی میں کہ بس عام ہو گئی ہے۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام سے بھی بھول ہوئی اور انہوں نے بھی باتیں کیں بے احتیاطی میں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی، یعنی بھانجے آپ کے، انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عنہا کے بارے میں یہ باتیں کیں۔ اور جب حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو سوچیں، وہ رشتہ دار غیر کریں تو اور بات ہے، لیکن اپنے کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر حضرت ابو بکر ماہانہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کے اوپر احسانات کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر۔ اور پھر وہ لوگ باتیں کریں کہ جن کے اوپر آپ کے احسانات ہوں، وہ لوگ باتیں کریں جن کے ساتھ آپ کے اتنے تعلقات ہوں، آپ وہ باتیں کریں کہ جن کے ساتھ آپ جہاں سے آپ کو توقع ہی نہ ہو، تو پھر سوچیں کہ حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پھر سوچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے اوپر کیا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا کہ میں تو ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں، دوسرے جو مرضی کرتے رہیں، یہ تو میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، میری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں نہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اور کوئی بات نہیں کی، سزا نہیں دی، قسم کھائی کہ آج کے بعد، واللہ آج کے بعد ابو بکر ان کے اوپر کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا۔ اور اللہ کی ایکسپیکٹیشن دیکھیں حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر ایسا نہ کرو۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 22 اللہ رب العزت نے اتاری، ولا یأتی، حضرت ابو بکر، اللہ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 22 اتاری، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ابو بکر جن کو اللہ نے فضل کیا، جن کو اللہ نے دیا، ان کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں، کن کے اوپر؟ مسکینوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر۔ ابو بکر جو تم نے یہ قسم کھائی ہے، یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اگلی ایکسپیکٹیشن دیکھیں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابو بکر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، خرچ بھی کرو اور ان کو معاف بھی کرو. وَلْيَصْفَحُوا، عصف کسے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی صاف کر دینا. انسان معاف کر دیتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اسے اتنے دکھ پہنچے ہوتے ہیں. لیکن خدا کی قسم میرے رب نے فرمایا ابو بکر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کرو اور اپنا دل بھی ان سے صاف کرو، پھر تمہیں کیا ہوگا؟ میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اب آپ سوچیں، اگر میرے جیسے گناہگار کے لیے اللہ یہ فرمائے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیے. ابو بکر کی ذات کو تو دیکھیں، ابو بکر کی شخصیت کو تو دیکھیں کہ حضرت ابو بکر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اس دنیا میں اگر عظیم انسان کوئی ہے تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا ابو بکر نے کبھی چوری کی تھی؟ کیا ابو بکر نے کبھی شراب پی تھی؟ نعوذ باللہ. کیا ابو بکر نے کوئی گناہ کیا تھا کبھی زندگی میں؟ کبھی بھی نہیں. لیکن پھر بھی اللہ ابو بکر کو فین فرما رہے ہیں ابو بکر تو ان کو معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا. تو حضرت ابو بکر نے اللہ کی اس رضا کو کیا کیا؟ اپنے دل کے اوپر سوار کیا. سوچا کہ رب کی رضا مل رہی ہے تو پھر یہ جتنا بڑا دکھ ہے میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. تو حضرت ابو بکر نے ان کو معاف کر دیا تھا. اور پھر اس سے آگے آپ کو ایک حدیث سناؤں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کی صبح جنتیوں سے پوچھیں گے میرے جنتیوں یا اہل الجنہ، اے جنت کے لوگوں، کیا میں تمہیں کوئی اور نعمت عطا فرماؤں؟ تو جنتی فرمائیں گے یا ربی، اے ہمارے رب، اے اللہ، کیا ابھی بھی کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو تو نے ہمیں نہ دی ہو؟ ہمیں تو کوئی ایسی نعمت کہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے کوئی ایسی بات سوچی ہو، کوئی نعمت چاہی ہو اور ہمیں وہ نہ ملی ہو میرے رب. لیکن پھر بھی اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں، میرے جنتیوں کے شہزادوں، مجھے راضی کرنے والوں، جاؤ، آج کے بعد میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اتنی بڑی نعمت، اس نعمت کو ابو بکر نے اپنے دل پر کیا کیا تھا؟ خیال کو لائے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور آخری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی واللہ لا یأتی، میرے نبی نے اس بات، تین باتوں پہ قسم فرمائی. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لوگوں، اگر کسی نے صدقہ کیا اور اس کا مال کم ہوا، میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی انسان صدقہ کرے اور اس کا مال کم ہو، اور میرے نبی نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ جو انسان کسی کو معاف کر دے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کو معاف کر دے، تو فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جس پر قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا میں قسم کھاتا ہوں لوگوں، جو عاجزی اختیار کرے گا، جو جھکے گا، جو انکساری اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائیں گے. اللہ کی قسم، معاف کرنے سے میری بہنا، معاف کرنے سے کبھی بھی انسان کی عزت کم نہیں ہوتی. آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.